نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الطہارت میں آج باب الحیض کا بیان ہے۔ حیض کے لغوی معنی بہنے کے ہیں اور اصطلاحی تعریف حیض اس خون کو کہا جاتا ہے جو رحم کی گہرائی سے بحالت صحت مقررہ وقت کے مطابق جاری ہوتا ہے۔ حیض کی ضمن میں اس باب میں چونکہ حیض کا بیان ہے تو اس کے ضمن میں نفاس کا بھی بیان ہوگا، اور حیض وہ خون ہے جو عورت کو ہر مہینے آتا ہے اور اس کی کم سے کم مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ آج اسی کے بارے میں پڑھیں گے، سارے احکام، سارے جتنے بھی مسائل ہیں حیض اور نفاس کے متعلق آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو فرمایا کہ اقل الحیض 3 ایام ولیالیہا، حیض کی کم سے کم مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ یعنی جب عورت کو ایک حیض آتا ہے تو اس کی جو کم سے کم مدت ہے وہ 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ 3 دن اور 3 دن سے کم اگر کسی کو خون آیا کسی عورت کو تو وہ حیض میں شمار نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا وما نقص من ذالک، اور اگر 3 دن اور 3 رات سے وہ خون کم آیا ہو فلیس بحیض، تو حیض نہیں ہے، وہ استحاضۃ، تو استحاضہ کا خون ہے۔ استحاضہ ایک بیماری ہے جو عورت کو خون آتا ہے اور اکثر عورتوں کو آتا رہتا ہے، اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر وہ خون 3 دن سے کم ہو تو وہ حیض کا خون نہیں ہے بلکہ وہ استحاضہ کا خون ہے۔ فرمایا وَأَكْثَرُهُ 10 ایام، اور اس حیض کے جو زیادہ سے زیادہ دن ہیں وہ 10 دن ہیں۔ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ اجتہاد، اور 10 دن سے اگر زیادہ کسی عورت کو خون آئے تو وہ پھر حیض میں شمار نہیں ہوگا، وہ پھر استحاضہ یعنی جو بیماری ہے اس کا خون ہوگا۔ یعنی حیض کا خون کم سے کم حیض کی مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ 3 دن سے اگر کم ہو تو حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے، اور اگر 10 دن سے زیادہ ہو تو حیض نہیں بلکہ استحاضہ کا خون ہے۔ آگے فرمایا وما تراہ المرأۃ من الحمرۃ، اور وہ چیز جو عورت دے کے سرخی میں سے، والصفرۃ زردی میں سے، والقدرۃ اور مٹیالے رنگ میں سے، فی ایام الحیض حیض کے ایام میں، فہو حیض، تو حیض ہے۔ چونکہ ہر عورت کے مہینے کے جس کو عورت کو حیض آتا ہے اس کے ایام مقرر ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے ایام میں مجھے حیض آتا ہے۔ تو وہی فرمایا کہ اگر وہ عورت حیض کے ایام میں سرخ رنگ دے کے، زرد رنگ دے کے یا مٹیالہ رنگ دے کے اپنے رحم میں، تو فرمایا وہ حیض کا خون ہے۔ فہو حیض حتی تری الابیاض خالصا، یہاں تک کہ وہ خالص سفیدی کو دیکھے، یعنی جب خالص سفیدی دیکھ لی تب اس کے حیض کے ایام ختم ہو گئے، پھر طہر کے ایام شروع ہوں گے۔ آگے فرمایا والحیض یسقط عن الحائض، اچھا حیض، فرمایا کہ حیض ساقط کر دیتا ہے، جس کو حیض آتا ہے اس سے کچھ احکام ساقط کر دیتا ہے۔ سب سے پہلا نماز ہے۔ فرمایا والحیض یسقط عن الحائض الصلاۃ، کہ حائضہ عورت سے نماز کو ساقط کر دیتا ہے، یعنی نماز وہ نہ پڑھے، اس کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کو معاف ہے نماز۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهَا الصَّوْمَ، اور جس عورت کو حیض آتا ہو اس پر حیض کے ایام میں روزے رکھنا بھی حرام کر دیتا ہے۔ آگے فرمایا وَتَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ، کہ جب ایام حیض گزر جائے تو روزے، چونکہ فرمایا کہ روزوں کی قضا کرے گی عورت لیکن نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ اس سے پہلے بتایا کہ حائضہ عورت سے جس کو حیض آتا ہو، یہ حیض اس سے نماز اور روزوں کو ساقط کر دیتا ہے، تو ان روزوں کی تو قضا ہے، عورت ان روزوں کی قضا کرے گی، لیکن فرمایا کہ وہ جو نماز ہے، جو نماز کو ساقط کیا اس کی کوئی قضا نہیں ہے بلکہ وہ معاف ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، وہ عورت جس کو حیض آئی ہو مسجد میں داخل نہ ہو۔ وَلَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ، اور بیت اللہ کی طواف بھی نہ کرے عورت جس کو حیض آیا ہو۔ وَلَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا،
اور اس کا شوہر اس کے پاس نہ آئے وطی کرنے کے لیے، صحبت کرنے کے لیے اس کا شوہر اس کے پاس نہ آئے۔ فرمایا ولا يجوز لحائض ولا لجنب قراءۃ القرآن، فرمایا کہ جائز نہیں ہے حائضہ عورت کے لیے اور جنبی، یعنی جس کو احتلام ہوا یا جس نے جو بیوی کے ساتھ جس مرد نے صحبت کی ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ ولا يجوز للمحدث مس المصحف، جس کا وضو نہیں ہے یا جو جس کو حیض آیا ہو، جو جنبی ہو، تو محدث جو ہو، فرمایا کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک کو چھوئے، الا ان یأخذہ بغلافہ، مگر یہ کہ اگر اس کا غلاف اس کے ارد گرد ہو تو پھر اس کو چھو سکتا ہے اس غلاف کی وجہ سے، کیونکہ اس کا انگلی جو ہے جو مس ہے وہ قرآن پاک تک براہ راست نہیں پہنچ رہا۔ آگے فرمایا فَإِذَا انقطع دم الحیض، جب منقطع ہو جائے حیض کا خون، لأقل من 10 ایام، 10 دن سے کم میں، 10 دن سے کم میں کسی عورت کا خون منقطع ہو جائے، لم یجوز وطیہا، تو اس عورت سے وطی کرنا جائز نہیں، اس کے شوہر کو اس کے اپنی بیوی سے وطی کرنا جائز نہیں، حتی تغتسل، یہاں تک کہ وہ عورت غسل کر لے، او یمضی علیہا وقت الصلاۃ کاملۃ، یا یہ کہ اس پر غسل نہ کرے بلکہ اس پر ایک نماز کا وقت گزر جائے، ایک کامل نماز کا وقت گزر جائے اور اس پر وہ نماز کی قضا واجب ہو جائے۔ فرمایا وَإِنْ انقطع دمها ل10 ایام، اگر اس عورت کا خون پورے 10 ایام میں منقطع ہو جائے، جاز وطیہا، فرمایا کہ اس سے وطی کرنا جائز ہے، قبل الغسل، غسل سے پہلے، وہ عورت غسل، اس عورت سے غسل سے پہلے بھی وطی کرنا جائز ہے۔ اب طہر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ طہر کسے کہ کیا احکام ہے، کیونکہ حیض کے بعد طہر ہے۔ فرمایا وَالطُّہْرُ اِذَا تَخَلَّلَ بَيْنَ الدَّمَيْنِ، طہر وہ ہے کہ دو خونوں کے درمیان ہو آ جائے، فی مدت الحیض، فرمایا کہ جب دو خونوں کے درمیان خلل واقع ہو طہر سے، فی مدت الحیض، حیض کے مدت میں، فہو کا دم جاری، تو ایسا ہے کہ خون جاری ہے۔ یعنی ایک عورت کے ایام مقرر ہے حیض کے، اس کو پتہ ہے کہ میرے 10 ایام ہوتے ہیں حیض کے، مجھے 10 دن تک حیض آتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کو 2 دن حیض آیا، حیض کا خون آیا اور پھر 2 دن رک گیا، اس 2 دن رکنے کے بعد پھر خون جاری ہوا، تو یہ جو رکنا ہے اس کا حکم ایسے ہے، فرمایا کہ یہ جاری خون کی طرح ہے، اس کو ایسے سمجھیں گے کہ یہ حیض آیا ہے، اس کو خون آ رہا ہے، کسی وجہ سے وہ رک گیا ہے، ان کو حیض کے ایام میں ہی شمار کریں گے۔ آگے فرمایا وہ اقل الطہر، اور طہر کے یعنی پاکی کے کم از کم ایام 15 یومن، 15 دن ہے، ولا غایۃ لاکثرہ، اور اکثر کی انتہا نہیں ہے، یعنی طہر حیض کے بعد جو طہر آتا ہے، 10 دن حیض ہو گئی، اس کے بعد جو طہر ہوتا ہے، فرمایا کہ کم سے کم ایام 15 دن ہے، اور زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ ودم الاستحاضہ، استحاضہ کے بارے میں بتا رہے جو عورتوں کو بیماری ہوتی ہے خون کی، فرمایا ودم الاستحاضہ هو ما تراہ المرأة اقل من 3 ایام او اکثر من 10 ایام، فرمایا کہ استحاضے کا خون وہ خون ہے کہ جس کو عورت دیکھے 3 دن سے کم یا 10 دن سے زیادہ، یہ 3 دن یا 3 دن سے زیادہ اور 10 دن سے کم، وہ تو حیض ہے، اور 3 دن سے جو کم ہو، یعنی 2 دن، اور 10 دن سے زیادہ ہو تو وہ استحاضے کا خون ہے، اس کا حکم ابھی فرما رہے ہیں فحکمہ حکم الرعاف، اس کا حکم نکسیر کا حکم جیسا ہے، یعنی وہ بیماری کے حکم میں آتا ہے، وہ بیماری ہے۔ لا یمنع الصلاۃ، وہ جو استحاضے کا خون ہے، فرمایا کہ وہ منع نہیں کرتا نماز، بلکہ ان ایام میں، جن ایام میں استحاضے کا خون آتا ہے، ان ایام میں نماز بھی پڑھیں گے۔ ولا الصوم، اور نہ روزوں کو روکتا ہے، بلکہ ان ایام میں روزے بھی اگر فرض ہے رمضان کے تو وہ بھی رکھیں گے۔ ولا الوطی، اور نہ شوہر کے ساتھ وطی کرنے کو روکتا ہے، بلکہ استحاضہ جن دنوں میں استحاضے کا خون آتا ہے
ان دنوں میں شوہر اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نوتی کر سکتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا زَادَ الدَّمُ عَلَى الْعَشْرَةِ وَلِلْمَرْأَةِ عَادَةٌ مَعْرُوفَةٌ رُدَّتْ إِلَىٰ أَيَّامِ عَادَتِهَا وَمَا زَادَ عَلَىٰ ذَلِكَ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ۔ ایک عورت ہے، اس کے دن معلوم ہے، یعنی اس کو ہر مہینے 8 دن کا حیض آتا ہے، ہر مہینے اس کو پتہ ہے، اس کو اپنی مدت کا پتہ ہے کہ اس کو 8 دن، ہر مہینے 8 دن حیض کا خون آتا ہے۔ لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ اس کو 10 دن یا 10 دن سے زیادہ اس کو کیا آیا؟ خون آیا۔ تو فرمایا کہ وہ جو زیادہ ہے وہ استحاضے کا خون ہے، وہ اس کا خون نہیں ہے، حیض کا خون نہیں ہے۔ تو یہی بتا رہے ہیں وَإِذَا زَادَ الدَّمُ، جب خون 10 دن سے زیادہ ہو جائے، وَلِلْمَرْأَةِ عَادَةٌ مَعْرُوفَةٌ، اور عورت کو معلوم ہے اپنی عادت کی، رُدَّتْ إِلَىٰ أَيَّامِ عَادَتِهَا، تو یہ جو عورت ہے یہ لوٹے گی اپنے عادت کے مطابق، یعنی جس کو اپنی عادت کا معلوم ہے تو یہ عورت انہی عادت کے ایام کے مطابق اپنا حیض پورا کرے گی۔ وَمَا زَادَ عَلَىٰ ذَلِكَ، اور اس عادت سے جو زیادہ کے دن اس کو خون آ رہا ہے، فرمایا فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ، تو استحاضے کا خون ہے۔ آگے فرمایا وَإِنْ ابْتَدَأَتْ مَعَ الْبُلُوغِ مُسْتَحَاضَةٌ، اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جیسے ہی وہ بالغ ہو گئی اس کو استحاضے کا خون آنا شروع ہو گیا، رکتا ہی نہیں ہے، فرمایا کہ فَحَيْضُهَا 10 أَيَّامٍ مِّن كُلِّ شَهْرٍ، فرمایا کہ اس عورت کی حیض کے جو ایام ہیں وہ 10 دن ہے، ہر مہینے کے 10 دن اس کے حیض کے ایام ہوں گے، چاہے وہ جون سے بھی دن وہ رکھ لے، چاہے شروع کے رکھ لے، بیچ کے رکھ لے، آخر کے 10 دن رکھ لے، تو اس 10 دن تو اس کے حیض ہوں گے، اور باقی جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ استحاضے کا شمار ہوں گے۔ آگے فرمایا والباقی استحاضۃ، تو باقی جو ہوں گے استحاضہ میں شمار ہوں گے۔ والمستحاضۃ، اب فرما رہے ہیں کہ جس شخص کو استحاضے کا خون اور جس عورت کو استحاضے کا خون آ رہا ہو، والمستحاضۃ ومن به سلس البول، اور جس کو پیشاب کے ٹپکنے کی بیماری ہے، انہیں پیشاب کے قطرے جس شخص کو آتے ہیں وہ شخص، والرعاف الدائم، اور ایسا شخص جس کو نکسیر ہو، دائمی نکسیر ہو، یعنی اس سے دائمی طور پر خون بہتا ہو، والجرح الذی، اور ایسا شخص جس کو ایسا زخم ہو، لا یرقع، جو برتا ہی نہیں ہو۔ تو یہ چار لوگ ہیں، ایسا عورت جو مستحاضہ ہو، استحاضے کا خون رکتا نہیں ہو، بیماری لاحق ہے، اور وہ شخص جس کو سلسل بول، پیشاب کے قطرے آتے ہو، رکتے نہ ہو، والرعاف الدائم، اور اس کو نکسیر ہو دائمی، اور چوتھا وہ شخص جس کو ایسا زخم لاحق ہو جو برتا ہی نہ ہو۔ فرمایا کہ یتوضؤون لوقت کل صلاۃ، تو یہ 4 اشخاص جو ہیں ہر نماز کے وقت کے لیے کیا کریں گے؟ جب بھی نماز کا وقت داخل ہوگا تو یہ اشخاص کیا کریں گے؟ وضو کریں گے۔ وَيُصَلُّونَ بِذَلِكَ الْوُضُوءِ فِي الْوَقْتِ مَا شَاءَ، اور یہ جو لوگ ہیں ان کو یہ بیماری جو لاحق ہوئی ہے یہ وضو کر لیں گے، ہر نماز کے لیے الگ الگ سے وضو کریں گے، اور اس سے وہ نماز پڑھیں گے، چاہے ما شاء من الفرائض، چاہے تو اس وقت میں فرائض کی نماز پڑھے، والنوافل نوافل پڑھے۔ آگے فرمایا فَإِذَا خَرَجَ الْوَقْتُ، جب وقت نکل جائے، یعنی ایک نماز کا وقت نکل گیا، دوسرے نماز کا وقت داخل ہو گیا، فرمایا بطل وضوءہم، تو ان کا جو وضو ہے وہ باطل ہو جائے گا، اب ان کو نیا وضو کرنا پڑے گا۔ وَكَانَ عَلَيْهِمْ اسْتِنَافُ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى، فرمایا کہ اب ان کے لیے وضو کو نیا کرنا ہے ہر دوسرے نماز کے لیے۔ جب ایک نماز کا وقت داخل ہو جائے تو یہ جو بیمار اشخاص ہیں، جو 4 جن کا ذکر کیا، یہ اس کے نماز کے لیے وضو کریں گے، وقت جب داخل ہو جائے تو وہ اس سے قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، فرض نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے ان کا خون جاری ہے، ان کو پیشاب کے قطرے آ رہے ہو، جو بھی ان کا ہو، لیکن وضو کر لیا انہوں نے، اب اس سے کر سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ اب جب دوسرے نماز کا وقت ہو گیا تو اب
دوسری نئی وضو کریں گے اگلی نماز کے لیے۔ اب نفاس کا حکم بتا رہے، والنفاس هو دم الخارج عقیب الولادت، فرمایا کہ نفاس وہ خون ہے جو نکلتا ہو ولادت کے بعد، یعنی جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس بچہ جس نے پیدا کیے عورت سے جو اس کی ولادت کے بعد جو خون نکلتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ فرمایا والدم الذی تراہ الحامل، اور وہ نفاس کا خون وہ خون ہے جس کو حاملہ عورت دے کے، وما تراہ المرأة فی حال ولادتها قبل الخروج الولد استحاضۃ، فرمایا کہ حاملہ عورت اگر دے کے خون کو، ایسے خون کو، اور وہ عورت جو ولادت کے وقت موجود تھی، ولادت ہونے سے پہلے وہ خون کو دے کے، عورت کو خون آ رہا ہے جس کا بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ جو بچہ پیدا کرنے والی ہے وہ عورت، اور اس کے پاس کوئی عورت بھی موجود ہے، وہ عورت ولادت سے پہلے اگر خون دے کے تو فرمایا کہ وہ جو خون ولادت سے پہلے آیا ہے وہ استحاضے کا خون ہے۔ آگے فرمایا وہ اقل النفاس لا حد لہ، نفاس کے کم سے کم ایام کا کوئی حد نہیں ہے، وہ اکثرہ 40 یوما، اور زیادہ سے زیادہ ایام 40 دن ہے۔ کم سے کم ایام کی کوئی حد نہیں ہے، 1 دن بھی ہو سکتا ہے، 10 دن بھی ہو سکتا ہے، 20 دن بھی ہو سکتا ہے، 35 دن بھی ہو سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ ایام 40 دن ہے، 40 دن سے زیادہ نہیں ہے۔ وما زاد علی ذلک، اور 40 دن سے اگر زیادہ ہو فہو استحاضۃ، تو استحاضے کا خون ہے۔ وَإِذَا تَجَاوَزَ الدَّمُ عَلَى الْأَرْبَعِينَ وَقَدْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ وَلَدَتْ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَهَا عَادَةٌ فِي النِّفَاسِ رُدَّتْ إِلَى أَيَّامِ عَادَتِهَا، فرمایا کہ ایک عورت ہے، اس نے پہلے بھی بچہ جنا ہے، اس کو اپنی عادت کا پتہ ہے کہ اس کو اتنے دن تک نفاس کا خون آتا ہے، اور خون کا آنا اب اس عورت نے بچہ جنا ہے اور اس کا خون 40 دن سے بھی زیادہ تجاوز کر گیا اور اس کو خون آ رہا ہے، تو فرمایا کہ جو عورت کا جو عادت معلوم ہے، یعنی جس نے پہلے جو بچے جنے ہیں اس کے مطابق اس کو اپنی عادت کا معلوم ہے، تو اس کی اس عادت کی طرف لوٹیں گے، اور اس جو عادت ہے اتنے ایام کیا گنیں گے، نفاس کا خون گنیں گے، اور اس سے جو زیادہ ہوں گے اس کو استحاضے کا خون گنیں گے۔ فرمایا وَإِن لَمْ تَكُنْ لَهَا عَادَةٌ، اور کوئی عورت ایسی ہے جس کو عادت نہیں ہے بلکہ اس کا پہلا ہی بچہ ہے، فَنِفَاسُهَا 40 يَوْمًا، اور عورت کو کیا آ رہا ہے، خون 40 دن سے زیادہ ہی آ رہا ہے، یہ 40 دن بھی ہو گئے، 40 دن سے زیادہ آ رہا ہے، تو فرمایا کہ وہ 40 دن فَنِفَاسُهَا 40 يَوْمًا، 40 دن تک نفاس کا خون ہوگا، اور 40 دن سے زیادہ جو ہوگا وہ استحاضے کا خون ہوگا۔ آگے فرمایا وَمَنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنِ وَاحِدٍ، کسی عورت نے ایک ہی پیٹ سے 2 بچوں کو جنا، فَنِفَاسُهَا مَا خَرَجَ مِنَ الدَّمِ عَقِيبَ الْوَلَدِ الْأَوَّلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُف رحمهم اللہ تعالی، فرمایا کہ ایک عورت ہے، اس نے 2 بچے ایک وقت میں جنے، یا ایک وقت میں ایک ہی پیٹ سے 2 بچے جنے، فرمایا کہ امام ابو حنیفہ، امام یوسف رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کے جو نفاس کے ایام ہیں وہ پہلے بچے کی پیدائش کے بعد سے شروع ہوں گے، اور وقال محمد و ظفر رحمہم اللہ تعالی من ولد الثانی، امام محمد امام ظفر رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ دوسرا بچہ جب پیدا ہو جائے اس کے بعد نفاس کا خون جاری ہوگا۔ یہ مسئلہ اس لیے یہاں ذکر کیا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 بچے پیدا ہو گئے، ان میں ایام کا بھی فرق آ جاتا ہے کہ ایک بچہ ایک دن پیدا ہو گیا، دوسرے بچے دوسرے دن اگلے دن پیدا ہو گیا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مہینوں کا فرق بھی آتا ہے، یعنی ایک بچہ اس مہینے میں پیدا ہو گیا، دوسرا بچہ اگلی مہینے میں پیدا ہو گیا، اور یہ 6 مہینوں تک چلتا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقبل اللہ منی۔